بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس نے غائب دماغ ہو کر ریوالور کو دور کھڑکی کے باہر پھینک دیا تھا۔ باہر سے ایک پولیس افسر وارننگ دے رہا تھا کہ فرحاد گیلانی ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر باہر چلے آئے۔ میں نے کہا کیسی مجبوری ہے، آدمی مرنا بھی چاہے تو خودکشی نہیں کر سکتا، اب تو تمہیں باہر جانا ہی ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر جانے لگا۔ میں نے پولیس افسر سے کہا اپنی پوری ٹیم کو یہ بتا دو کہ یہ امریکہ کے خلاف کچھ اگلنے سے پہلے خودکشی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اسے مرنے کا موقع نہ دیا جائے، اسے ابھی ٹی وی اسٹوڈیو لے چلو۔ میں نے وہاں کے اکابرین سے کہا وہ مجرم کسی وقت بھی موقع پا کر اپنی جان دے دے گا، لہٰذا یہیں سے سیٹلائٹ کے ذریعے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی ویڈیو فلم تیار کی جائے۔ میرے اس مشورے پر فوراً عمل کیا گیا۔ وہ ڈمی فرحاد گیلانی کیمروں کے درمیان مائک کے سامنے کبھی اصل بات نہ کہتا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ تمام سچائیاں اگلنے لگا۔ اس سلسلے میں جو ویڈیو فلم تیار کی گئیں انہیں امریکہ اور اسرائیل کے اکابرین کے پاس بھیجا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ اور انفارمیشن سروس کے ذریعے یہ اعلان کر دیا گیا کہ الپا اسرائیل واپس آ گئی ہے۔ الپا نے تمام امریکی اکابرین سے رابطہ کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا تم اچانک گئی تھیں پھر واپس کیسے آ گئیں؟ اگر اچانک گئی تھی تو اچانک آ گئی ہوں، اگر دشمنوں نے اغوا کیا تھا تو پھر دشمنوں سے اچھی طرح نمٹ کر آئی ہوں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے حمایتی اسرائیل کی طاقت لوٹ آئی ہے۔ الپا نے کہا یہ طاقت آپ حضرات سے اصل مجاہد اعظم فرحاد گیلانی اور قاسم بن ہشام کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تم ان کا مطالبہ کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کہ انہیں اصلی کہہ کر آپ لوگوں نے دونوں مجاہدین کو ہمارے حوالے کیا تھا، پھر آپ کی ہدایت کے مطابق انہیں اسرائیل کے انڈر گراؤنڈ سیل سے رہا کیا گیا، لیکن دونوں نقلی ثابت ہو چکے ہیں۔ فرحاد نے وارننگ دی ہے کہ وہ نقلی اسرائیل سے بھیجے گئے تھے، اسی لیے اصلی بھی ہم سے طلب کیے جا رہے ہیں، ورنہ 2 گھنٹوں کے بعد بھیانک انتقامی انجام سامنے آئے گا۔ ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہمیں مصیبت میں نہ ڈالیں، دونوں مجاہدین کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اسی وقت میں نے متعلقہ امریکی فوجی کے اعلیٰ افسر کو مخاطب کیا، میں ہوں فرحاد، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، اگلے 1 گھنٹے کے بعد سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ایک حاکم نے کہا مسٹر فرحاد، ہم تمام اکابرین انٹر کنیکشن کے ذریعے آپ کی باتیں اس فوجی افسر کی زبان سے سن رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، بلکہ ہم سب کے چور خیالات پڑھ لیں، ہماری آرمی کے وہ 5 اعلیٰ افسران جو یوگا کے ماہر ہیں اور جنہوں نے دونوں مجاہدین کو کہیں قید کر رکھا ہے، وہ 5 افسران بھی اچانک رپوش ہو گئے ہیں۔ ہم فون کے ذریعے مسلسل رابطہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جیسے ہی رابطہ قائم ہوگا ہم انہیں حکم دیں گے کہ دونوں مجاہدین کو آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے کہا او ہو، ان 5 یوگا جاننے والے افسروں نے تو تمام اکابرین کو زندہ رکھنے کے لیے بڑی چالاکی دکھائی ہے۔ جب تک انہیں تلاش کیا جائے گا اور وہ مجاہدین میرے حوالے کیے جائیں گے، اس وقت تک تم تمام اکابرین زندہ رہو گے، کیوں رہو گے نا؟ دیکھیے جناب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ مجاہدین ہماری کسٹڈی میں ہوتے تو ابھی آپ کے پاس پہنچا دیتے۔ ہاں یہ مجبوری ہے، پہلے ان 5 افسروں کو تلاش کرنا ہوگا۔ وہ 1 دن میں بھی ہاتھ آ سکتے ہیں، 1 برس میں بھی، 10 برس بھی اور 100 برس بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت تک آپ سب عیش و عشرت سے زندہ رہیں گے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، ان 5 کو تلاش کرنے میں برسوں نہیں لگیں گے۔ میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گے۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ ایک نے پوچھا وہ خود سامنے کیسے آئیں گے؟ میں نے 2 گھنٹے کی مہلت دی تھی، 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ اب آدھے گھنٹے میں تم سب اپنے ناموں کی پرچی نکالو کہ پہلے کون مرے گا۔ ویسے تو سب ہی اکابرین کو 2 گھنٹے کے وقفے سے مرنا ہے، لیکن آگے پیچھے کی بات ہے، پہلے کون، بعد میں کون اور اس کے بعد کون؟ اپنی قرآن اندازی کر لو یا ان 5 سے پوچھ لو کہ کیا وہ تمہاری موت چاہتے ہیں، لیکن ان 5 سے رابطہ، شٹ اپ، رابطہ تمہاری زندگی میں نہیں تو موت کے بعد ہو جائے گا۔ تمہارے مرنے کے بعد دوسرے اکابرین عہدے سنبھالنے آئیں گے، وہ بھی اسی طرح مرتے رہیں گے، دیٹس آل۔
وہ مجھے پکارنے لگے، میں خاموشی سے سنتا رہا، پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ میں جا چکا ہوں۔ ایک نے کہا وہ چلا گیا ہے، آدھے گھنٹے بعد آئے گا۔ دوسرے نے پوچھا کیا ہم ان 2 مجاہدین کی خاطر اپنی موت کی پرچیاں نکالیں؟ میں تو نہیں مروں گا، اس سرکاری عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ ہم سب ہی موت کے خوف سے استعفے دے دیں گے تو امریکی حکومت کہاں رہے گی؟ حکومت کی داخلہ پالیسی سب ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے تمام ممالک سے ٹیلی فون اور فیکس آتے رہیں گے اور جواب دینے والا یہاں کوئی نہیں رہے گا، نہیں دنیا کے سامنے سپر پاور کی کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ انہوں نے انٹر کنیکشن سے ثانی کی باتیں سنی۔ میں بڑی دیر سے فرحاد علی تیمور اور تم سب کی باتیں سن رہی ہوں۔ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ وہ لوگ ہم یہودیوں سے ان 2 مجاہدین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ پلیز الپا کچھ کرو، اب تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا، صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ زندہ سلامت رہ سکتے ہو ان 5 یوگا جاننے والے افسران کو بلاؤ۔ بائی گاڈ فرحاد بھی ہمارے چور خیالات پڑھ چکا ہے، تم بھی پڑھ چکی ہوگی۔ ہم واقعی نہیں جانتے کہ وہ 5 افسران کہاں رپوش ہو چکے ہیں، ہم ان سے کیسے رابطہ کریں؟ تم صرف انہیں مخاطب کرو جس طرح میں ابھی تمہارے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ اس طرح ان 5 کے زیر تربیت رہنے والے مہاراج اور مہیش ابھی تم سب کے درمیان ہیں اور تمہاری تمام باتیں ان 5 تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا بے شک وہ 5 ہماری باتیں سن کر بھی خاموش ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ صرف 2 مسلمان مجاہدین کی خاطر امریکہ کے تمام اکابرین کو موت کے حوالے نہ کریں۔ تھوڑی دیر بعد موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ ایک حاکم نے اسے آن کر کے پوچھا ہیلو کون؟ ان 5 میں سے ایک کی آواز سنائی دی، میں بول رہا ہوں، ہم آپ لوگوں کو موت کے حوالے نہیں کریں گے۔ فرحاد آئے تو اس سے تھوڑی سی مہلت لیں، ہم پہنچ رہے ہیں۔ تمام اکابرین نے خوش ہو کر اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے سلمان، جلال پاشا، ثنا کو بلا لیا، ثانی کو بھی سمجھا دیا کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ انہیں سمجھانے کے بعد میں ایک اعلیٰ افسر کے ذریعے پھر ان سے مخاطب ہوا۔ انہوں نے کہا ان 5 سے رابطہ ہو چکا ہے، وہ آ رہے ہیں، پلیز آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ تم تمام اکابرین ایک دوسرے سے دور رہو، انٹر کنیکشن کے ذریعے ٹی وی اسکرین پر ایک دوسرے کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہو۔ میں اسی شرط پر مہلت دیتا ہوں کہ تم سب ابھی آرمی ہیڈ کوارٹر میں چلے آؤ، وہ آرمی کے 5 یوگا جاننے والے بھی وہیں آئیں گے۔ ان سے گفتگو کرنے کے دوران میں نے سلمان، جلال پاشا اور ثنا کو 4 فوجی اعلیٰ افسران کے دماغ میں پہنچا دیا تھا۔ ثانی تو پہلے ہی سب کے دماغوں میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ تمام اکابرین اپنی اپنی رہائش گاہ سے نکل کر آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ہم نے ان کا انتظار کیا۔ جب وہ پہنچ گئے اور وہ 5 افسران بھی آ گئے تو میں نے ایک جونیئر افسر کی زبان سے کہا میں فرحاد علی تیمور ہوں، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہاں کے اکابرین زندہ نہیں رہنا چاہتے، اس لیے پھر دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان 5 میں سے ایک اعلیٰ افسر نے کہا کیسا دھوکہ؟ میں یوگا کا ماہر ہوں، آپ میرے دماغ میں آ کر دیکھ لیں، میں سانس روک کر سوچ کی لہروں کو باہر کر دوں گا۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ آنے والے باقی 4 افسران جعلی ہیں، سانس نہیں روک سکیں گے، یہاں صرف گنتی پوری کرنے آئے ہیں۔ یہ جتنے اکابرین ہیں ان کے چور خیالات سے پتہ چل گیا ہے کہ 5 میں سے ایک اصلی ہے، باقی مجھے بہلانے کے لیے ہیں۔ ایک حاکم نے یوگا جاننے والے افسر سے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ ہماری زندگی ایک کھلونا ہے، تم اپنے ساتھ 4 ڈمی افسران کو لاتے وقت یہ کیوں بھول گئے کہ مسٹر فرحاد خیالات پڑھ کر تمہاری فراڈ کو سمجھ لیں گے؟ میں نے کہا اس یوگا جاننے والے کو ابھی تک یقین نہیں آیا، میں یہاں کے اکابرین کو ایک ایک کر کے موت کی سزا دے سکتا ہوں۔ 2 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں، یہ سزا کا وقت ہے، لہٰذا ایک مر جائے اور یقین دلائے کہ میری بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ سلمان نے ایک سرکاری اعلیٰ عہدے دار کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنے لباس میں سے ریوالور نکال کر بولا تم میں سے کون مرے گا؟ کسی کو تو میرے ہاتھ سے مرنا ہی ہوگا۔ تم لوگوں نے اپنی موت کی پرچیاں کیوں نہیں نکالی؟ کیا اس طرح موت سے بچ جاؤ گے؟ وہ سرکاری عہدے دار ریوالور لیے چاروں طرف گھوم کر تمام اکابرین کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ فوج کے دوسرے مسلح سپاہی اپنی
اپنی گن سیدھی کر کے اس عہدے دار سے کہہ رہے تھے کہ وہ ریوالور پھینک دے۔ عہدے دار نے جواباً ایک سپاہی کی طرف اس طرح گولی چلائی کہ وہ مر نہ سکے۔ اس کے گولی چلاتے ہی کئی طرف سے گولیاں چلنے لگیں۔ وہ عہدے دار زمین پر گرتے گرتے گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ اس کے دم توڑتے ہی خاموشی چھا گئی۔ میں جونیئر افسر کی زبان سے بولا، تمام اکابرین میں سے ایک بیچارہ تمہاری ہی گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ اب میں اپنے منصوبے کے مطابق 2 گھنٹے بعد آ کر دوسرے کی موت بن جاؤں گا۔ ویسے وعدہ کرتا ہوں 5 یوگا جاننے والے یہاں آرمی ہیڈ کوارٹر میں آ جائیں گے تو اکابرین میں سے کوئی دوسرا ہلاک نہیں ہوگا۔ جسٹ آفٹر 2 hours دیٹس آل۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں ایک سرکاری عہدے دار مارا گیا اور پوری آرمی تماشا دیکھتی رہ گئی۔ باقی اکابرین کے دلوں میں ایسی دہشت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے، بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے اور یوگا جاننے والے افسر سے غصے سے کہہ رہے تھے، تمہاری وجہ سے ہمارے ملک کا ایک اہم عہدے دار مر گیا، تم اس کی ہلاکت کے ذمہ دار ہو۔ تم نے خود کو بہت زیادہ ذہین سمجھ کر خیال خوانی کرنے والے کو دھوکہ دینے کی حماقت کی ہے۔ فضائی، بحری اور بری افواج کے سربراہان نے اس یوگا جاننے والے افسر سے کہا، تم نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ تمہیں حراست میں رکھا جائے۔ تم یہاں سے فون کے ذریعے یا مہاراج اور مہیش کے ذریعے اپنے 4 یوگا جاننے والے ساتھی افسران کو ابھی یہاں بلاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی 2 اعلیٰ افسران نے یوگا جاننے والے سے ہتھیار اور گولیاں لے لیں۔ اس کے لباس کی تلاشی لی گئی۔ جو چیزیں برآمد ہوئیں انہیں تحویل میں لے لیا۔ پھر ایک افسر نے اسے موبائل فون دے کر کہا، تم ان 4 ساتھی افسران سے رابطہ کرو۔ اس نے کہا، فون کی ضرورت نہیں ہے، مہاراج میرا پیغام لے کر گیا ہے، تم ان 4 کے پتے اور فون نمبر بتاؤ۔ سوری سر، اپنے پیغام کا جواب آنے کے بعد بتاؤں گا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد آ کر کہا، مجھے پیغام کا جواب مل چکا ہے۔ وہ 4 کہہ رہے ہیں کہ آپ تینوں سپر پاور کہلانے والے ملک کی فضائی، بحری اور بری افواج کے سربراہ ہیں اور ایک فرحاد کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جھکیں گے۔ آپ فرحاد سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مجرم ہم ہیں، وہ اصولاً ہم سے انتقام لے۔ امریکی اکابرین کو مار ڈالنے سے نہ ہم اس کے ہاتھ لگیں گے اور نہ اس کے دونوں مطلوبہ مجاہدین ملیں گے۔ وہ مرد کا بچہ ہے تو بے گناہ امریکی اکابرین کو ہلاک نہ کرے، ہمیں ہلاک کرنے آئے اور اپنے مجاہدین کو لے جائے۔ میں نے سلمان، جلال پاشا، ثنا اور ثانی کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ 5 آرمی ہیڈ کوارٹر میں آئیں گے تو میرے یہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے اکابرین کو اعلیٰ کار بنا کر ان 5 پر گولیاں چلا کر انہیں زخمی کرتے ہیں، ان کے دماغوں میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ بڑی چلاکی دکھا رہے تھے، انہوں نے صرف ایک یوگا جاننے والے ساتھی کو وہاں بھیجا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دوسرے اکابرین کو ہلاک کرنا سراسر نا انصافی تھی۔ وہ 4 اپنے ملک کی تینوں افواج کے سربراہان سے بغاوت کر رہے تھے، ذاتی طور پر اپنی جنگ مجھ سے لڑنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا، ابھی اس یوگا جاننے والے کو زخمی کرتے ہی ہم سب بیک وقت اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے 4 ساتھیوں کے موجودہ پتے معلوم کریں گے۔ ثانی اور سلمان اس کے دماغ سے مہاراج اور مہیش کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ پلان کرتے ہی ایک فوجی افسر کے ذریعے یوگا جاننے والے کو گولی مار کر زخمی کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب اس کے خیالات پڑھنے کے لیے دماغ میں پہنچ گئے۔ وہاں کے اعلیٰ افسران اس گولی مارنے والے افسر کو حراست میں لے کر پوچھ رہے تھے کہ اس نے گولی کیوں چلائی۔ اس نے کہا، میں نے غائب دماغ رہ کر ایسا کیا ہے، ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے ایک جونیئر افسر کی زبان سے کہا، ہاں ہم موجود ہیں۔ اگر آپ فوجی سربراہان اپنے اکابرین کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو فوراً ایکشن میں آئیں۔ وہ 4 یوگا جاننے والے واشنگٹن میں موجود ہیں۔ میں نے ان 4 کے پتے بتا کر کہا، فوراً فون سے رابطہ کر کے واشنگٹن آرمی اور پولیس کو حکم دے کہ ان کا محاصرہ کیا جائے اور واشنگٹن سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کی جائے۔ پلیز ہری اپ۔ فوج کے وہ تینوں سربراہان فون کے ذریعے میری ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسری طرف سے فون پر بات کرنے والے انٹیلیجنس اور پولیس والوں کے دماغوں میں پہنچ گئے۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ مہاراج اور مہیش نے ان 4 کو یہ بتا دیا ہوگا کہ ایک یوگا جاننے والے افسر کو زخمی کر کے اس کے خیالات پڑے جا رہے ہیں اور فرحاد کسی وقت بھی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ ادھر تمام اکابرین بھی اپنی سلامتی چاہتے تھے، اس لیے وہ بھی فون وغیرہ کے ذریعے پولیس اور سراغر سانوں کا جال بچھا رہے تھے۔ ہم سب نے وہاں کے ایک پولیس افسر کو
اعلی کار بنا کر انہیں ان چاروں کی خفیہ رہائش گاہ تک دوڑایا۔ وہ 2 گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں پہنچے، لیکن اتنی جلد بازی کے باوجود دیر ہو گئی۔ آس پاس کے بنگلوز میں رہنے والوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے سامنے والے پلے گراؤنڈ میں ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا، اس میں 6 افراد بیٹھ کر گئے ہیں۔ 6 کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ 4 یوگا جاننے والے افسران تھے اور باقی 2 مہاراج اور مہیش تھے۔ پولیس افسران وائرلیس اور فون وغیرہ کے ذریعے تمام فلائنگ کمپنی سے رابطہ کر کے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ فلاں وقت فلاں جگہ کس فلائنگ کلب سے ہیلی کاپٹر وہاں آیا تھا اور وہ کہاں گیا ہے۔ جواب میں تمام فلائنگ کلبز والے لا علمی ظاہر کر رہے تھے۔ مہاراج اور مہیش نے کسی فلائنگ کلب والوں کو پہلے سے ٹریپ کیا ہوگا اور وہ ان کے تنظیمی عمل سے مجبور ہو گئے ہوں گے۔ ویسے پورے امریکہ کی پولیس کو الرٹ کر دیا گیا تھا کہ جہاں بھی کوئی ہیلی کاپٹر اترے وہاں گونگے بن کر 6 افراد کو حراست میں لے کر فوراً اطلاع دیں۔ تھوڑی دیر بعد فلاڈیلفیا کی پولیس نے اطلاع دی کہ وہاں ہائی وے سے دور ایک میدانی علاقے میں ایک ہیلی کاپٹر ہے، مگر اس میں کوئی نہیں ہے۔ 3 کاروں کے پہیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ وہ نشانات ہائی وے تک پہنچ کر ناقابل شناخت ہو گئے کیونکہ ہائی وے پر بے شمار گاڑیاں چلتی رہتی ہیں۔ آگے ہائی وے 3 مختلف سمتوں میں جاتا ہے، نیو یارک، ٹورنٹو اور شکاگو کی طرف۔ پھر یہ کہ 3 کاریں گئی تھیں، یعنی اب وہ 2 کی ٹیم بنا کر ایک کار لے گئے تھے تاکہ 6 کی تعداد میں پہچانے نہ جا سکیں۔ میں نے اپنے اعلی کار افسر کو مجبور کیا کہ اس خفیہ بنگلے کے آس پاس رہنے والوں سے ان 6 افراد کا حلیہ معلوم کرے۔ وہ میری مرضی کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرنے لگا۔ تقریباً سب ہی نے کہا ان میں سے 4 امریکن تھے اور 2 غیر ملکی تھے۔ افسر نے پوچھا کیا وہ دونوں ایشیائی تھے؟ جواب ملا وہ ایشیائی سے زیادہ مڈل ایسٹ کے رہنے والے لگتے تھے، ان کی داڑھی مونچھیں تھیں۔ وہ دونوں کبھی بنگلے میں نظر نہیں آئے تھے۔ جب ہیلی کاپٹر آیا تب وہ امریکیوں کے ساتھ نظر آئے تھے۔ مہاراج اور مہیش کی داڑھی مونچھیں نہیں تھیں اور وہ اپنے رنگ اور چہرے وغیرہ سے مڈل ایسٹ کے نہیں لگتے تھے۔ میرا دل کہنے لگا کہ وہ ہمارے مطلوبہ مجاہدین فرحاد گیلانی اور قاسم بن ہشام ہوں گے۔ ان چاروں نے انہیں خفیہ بنگلے میں قید کر رکھا ہوگا۔ مہاراج اور مہیش کے ذریعے ان پر تنظیمی عمل کر دیا ہوگا، اسی لیے وہ معمول تابع کی طرح ان چاروں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تمام اکابرین اور فوجی افسران آرمی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ان چاروں کی گرفتاری کی اطلاع سننے کے منتظر تھے۔ میں نے جونیئر افسر کی زبان سے کہا میں فرحاد بول رہا ہوں۔ تینوں افواج کے سربراہان کو میرا مشورہ ہے کہ ان چاروں کو گرفتار نہ کیا جائے، پولیس اور سراغ رسانوں کو اس زحمت سے باز رکھا جائے۔ وہ چاروں اب میرا شکار ہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا اور یہاں کے اکابرین کو اب میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے ان کی سزا ختم کر دی ہے۔ تمام اکابرین خوش ہو کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ سلمان نے مجھ سے کہا آپ نے ان کی پولیس اور سراغ رسانوں کو چاروں کی گرفتاری سے باز کیوں رکھا ہے؟ بھائی سلمان، تمہاری بیٹی یعنی میری بہو ثانی تم سے زیادہ ذہین ہے۔ کیوں ثانی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اپنے باپ کو جواب دو۔ ثانی نے کہا ان چاروں کے ساتھ ہمارے مطلوبہ مجاہدین موجود ہیں، وہ پولیس اور سراغ رسانوں کو دھمکی دینے کے لیے ان مجاہدین کو کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سلمان نے تائید میں سر ہلا کر کہا بے شک انہیں تلاش نہیں کیا جائے گا تو وہ ہمارے مطلوبہ مجاہدین کو زندہ سلامت رکھیں گے۔ جلال پاشا نے کہا ماشاءاللہ ثانی بہت ذہین ہے، مجھے آپ کے بیٹوں کے ساتھ رہ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ میری بیٹی بھی آپ حضرات سے تجربات حاصل کرتی رہے گی۔ سلمان نے پوچھا ان چاروں کو کیسے ٹریپ کیا جائے گا؟ میں نے کہا ہم ان چاروں کو بھول جائیں تو بہتر ہے۔ جلال پاشا نے حیرانی سے پوچھا ان چاروں کو بھول جائیں، اس میں تمہاری کوئی مصلحت ہے؟ جی ہاں، ان چاروں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بڑی مکاری کی ضرورت ہے اور یہ کھیل زمانے بھر کی مکار عورت سونیا ہی کھیلے گی۔ پارس اور پورس کے بارے میں سیدھی زبان سے کہا جائے تو وہ چاند تھے۔ ٹرانسفارمر مشین سے گزر کر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد ان میں 4 چاند لگ گئے تھے، لیکن وہ دونوں کون تھے؟ سیدھے اور شریف تھے کہ ان کے لیے چاند کی مثال دی جاتی۔ وہ پکے بدماش تھے، پہلے جلیبی کی طرح پیچ دار تھے، اب امرتی کی طرح پیچیدہ تر ہو گئے
شیطان تھے، شیطان کے باپ بن چکے تھے۔ وہ دوبارہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد سونیا کو سلام کرنے اس کے کوارٹر میں آئے۔ اس نے دونوں کو گلے لگا کر پیار کیا، پھر کہا مجھے تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ شیطان استعفیٰ دے کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے بیٹھ گئے۔ سونیا کی بیٹی آلا بی بی نے پورس کے پاس آ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اسے پیار کیا۔ پورس نے بھی اسے پیار کر کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا مجھے پتا ہے میری بہن نے چھوٹی سی عمر میں کیسے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں۔ کیا اب ادارے سے باہر نہیں جاتی ہو؟ اب تو تعلیم و تربیت سے فرصت نہیں مل رہی ہے، یہاں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، لیکن ایک بات کسی نے نہیں بتائی۔ پورس نے پوچھا کون سی بات؟ آلا بی بی نے اسے آنکھ مار کر کہا اگر میرے دونوں بھائی شیطان ہیں تو ان کی ماں کو کیا کہا جائے گا؟ سونیا گور کر بیٹی کو دیکھا، دونوں نے زوردار قہقہہ لگایا۔ پارس نے کہا مما بچے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں، بڑوں کو ان کا جواب دینا چاہیے۔ سونیا نے آلا بی بی کا کان پکڑ کر کہا یہ بچی ہوتی تو جواب دیتی، جناب تبریزی اسے دادی اماں کہتے ہیں، چل بھاگ یہاں سے۔ پارس نے مسکرا کر کہا آخر بہن کس کی ہے؟ پورس نے کہا دو شیطانوں کی۔ سونیا نے کہا پورس تھپڑ کھا جاؤ گے، مجھے شیطانوں کی ماں بننا منظور نہیں ہے۔ پورس نے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کہا میں نے آج تک ماں کے ہاتھ کا تھپڑ نہیں کھایا، جو مجھے پیدا ہوتے ہی اپنی گود میں کھلانے اور اپنی ممتا کے ارمان پورے کرنے کے لیے گئی تھی، وہ 2 برس کے بعد ہی اپنے بھگوان کے پاس چلی گئی۔ زندگی نے مجھے بہت سی ٹھوکریں ماری ہیں لیکن ماں کا ایک تھپڑ نہیں مارا۔ پلیز مما میری یہ حسرت پوری کر دیں۔